बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताकतवर हलकों की तरफ से नून लीग को बहुत सख्त पैगाम पहुंचा दिया गया है कि उनके पास कितने दिन बाकी हैं, और दूसरा इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान में किस बात पर डेडलॉक है, ये आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद एक और बड़ी अहम खबर है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। नाज़रीन, मुल्क की तब्दील होती हुई सूरत हाल और मईशत की तबाही को देखकर अब ताकतवर हलकों के उनके भी आंखें खुल गई हैं और अब उनकी भी बर्दाश्त से ये काम बाहर हो चुका है। उन्होंने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी भी तरीके से ये इम्पोर्टेड हुकूमत परफॉर्म कर सके, और ये उनके जो इरादे हैं या उनसे जो वादे किए थे उन्होंने वो पूरे कर सके कि मईशत को हम आसमान तक पहुंचा देंगे, मुल्क बहुत बेहतर कर देंगे। एक तो ये गलत फहमी उनकी दूर हो गई 5 महीनों के अंदर, 5.5 महीनों के अंदर जिस तरह से मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और उसके बाद जो अवाम में इस ताकतवर इदारे की जो मुखालफत और दुश्मनी में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, इसको देखते हुए अब ताकतवर हल्के इमरान खान साहब के आगे झुकने पर मजबूर हो गए और उनके साथ मामलात अपने तय कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, इमरान खान को किसी भी हल्के की या किसी भी ताकतवर हल्के की इस वक्त बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो उनके पास जाएं और जाकर उनके साथ मामलात करें। ये सब ताकतवर लोग अब भाग भाग के बनी गाला जा रहे हैं, इमरान खान के साथ मामलात तय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से उनकी जान छूट सके कि किस दलदल में उन्होंने मुल्क को फंसा दिया है। तो अब ताकतवर हलकों ने नून लीग को ये पैगाम दिया है कि आप फौरी तौर पर यह असम्बली तोड़कर निगरान हुकूमत को आने दें, जो आकर मामलात को संभाले और फिर नए इंतखाबात का फैसला किया जाए। लेकिन नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पूरी तरह रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ख्वाब थे कि हम उनसे जो वादा किया गया था एस्टेब्लिशमेंट ने कि आपको टेन्योर पूरा करने दिया जाएगा, जो तकरीबन 1.5 साल बनता था वो पूरा करने दिया जाएगा, उसके बाद इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन मुल्क की सूरत हाल इतनी अबतर हो चुकी है और अवाम का दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि अब ताकतवर हल्के भी बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं कि वो इस हुकूमत को चलता करें, नहीं तो फिर इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है इस महीने के आखिर पर, उससे पहले ये चाहते हैं कि किसी तरह से इस हुकूमत से जान छुड़वा ली जाए। ताकतवर हल्के ये चाहते हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे, हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, तो 10 अक्टूबर आपके पास आखिरी डेट है, वहाँ तक आपके पास टाइम है। अगर नहीं तो उसके बाद फिर आपकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। और नाज़रीन, आपको पता है इस हुकूमत को ख़त्म करना कौन सी मुश्किल बात है। जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो इससे ज़्यादा अक्सरियत के साथ थी, उसको ख़त्म कर दिया गया एक साजिश के तहत, और जैसे भी क्या कि पैसा पानी की तरफ बहाया गया, उसको ख़त्म कर दिया। ये तो हुकूमत ही ऐसी है जिसकी ना तो जड़ें अवाम में हैं, ना अवाम में इसकी सपोर्ट है, ना बैनुल-अक़वामी तौर पर इसकी कोई सपोर्ट है, तो इसकी तो कोई खैर बात ही नहीं है। 2 वोटों की ये हुकूमत है, और एस्टेब्लिशमेंट जब इशारा करेगी अपनी जमातों को, जो एस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं, MQM है और बाप है जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उनको इशारा होगा, वो अपनी सपोर्ट वापस लेंगे और ये हुकूमत गिर जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो MQM और बाप पार्टी ने भी अभी शहबाज शरीफ को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि हम आपके साथ मजीद नहीं चल सकते। वो इसलिए नहीं चल सकते बकौल उनके कि उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए। MQM कहती है कि जी अब बोरी बंद लाशें दोबारा से मिलना शुरू हो गई हैं। तो नाज़रीन, MQM से ये पूछना चाहिए कि इमरान खान के दौर में कौन सी बुराई थी जो आपने इमरान खान को छोड़ा। जब उनकी हुकूमत गई सबसे पहले MQM ने छोड़ा था, फिर काफ लीग ने छोड़ा था, उसके बाद बाप पार्टी छोड़ गई थी। तो नाज़रीन, ये तो असम टट्टू है सारे, ये तो उनके मोहरे हैं सारे एस्टेब्लिशमेंट के। जैसे वो उनको कहती है ये ऐसे ही करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इनको लाती भी है, इनको सीटें भी दिलवाती है, इनको टिकटें भी दिलवाती है, बड़ी पार्टियों के साथ इनके कंप्रोमाइज़ भी करवाती है। उसके बाद जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको इस्तेमाल भी करते हैं। अब चूँकि ताकतवर हल्के बुरी तरह से फंस चुके हैं, वो इसलिए कि मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है, मईशत तबाह होती जा रही है। IMF ने जो पहली किस्त जारी की, उसके बावजूद भी मईशत में ज़रा भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि ये लोग ढोल बजा रहे थे, बड़े शादियाने बजा रहे थे कि जी अपना IMF के साथ हमारे मामला तय हो गए हैं, अब मईशत बहुत बेहतर हो जाएगी, डॉलर जो नीचे आएगा। लेकिन सारे के सारे इनके ख्वाब टूट चुके हैं। डॉलर और ऊपर जा रहा है, महंगाई बिजली और बढ़ा दी है इन्होंने, पेट्रोल की कीमतें भी और बढ़ाने लगे हैं अब ये।
تو خواب سارے ٹوٹ گئے ان کے. تو اب طاقتور حلقوں نے بھی دیکھ لیا، حالانکہ انہوں نے بہت دھکا دیا، بہت دھکا لگا کے رکھا، بہت سپورٹ دی ان کو کہ کسی طریقے سے یہ چل سکیں، لیکن نہیں چل سکے. اور اب جب عمران خان صاحب کا بھی صبر جواب دے گیا، عوام کا بھی صبر جواب دے گیا ہے، تو عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں جاتی تو اسی منتھ کے سپٹمبر کے آخر میں وہ لانگ مارچ لے کر آئیں گے. تو ناظرین لانگ مارچ ان کا اتنا شدید ہوگا، اتنی عوام آئے گی کہ یہ جو 27 کلومیٹر کی ریڈیس میں جو حکومت ہے اس کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا، یہ بالکل سروائیو نہیں کر سکے گی. تو اسی لیے عمران خان صاحب نے اب جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے پہلے ہی طاقتور حلقوں نے یہ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حکومت کو چلتا کریں. لیکن ناظرین ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ اب ڈیڈ لاک ہے عمران خان اور طاقتور حلقوں کے بیچ میں. طاقتور حلقے یہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو منانے کی کہ آپ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو تھوڑا 2-3 مہینے نہیں بلکہ اس کو تقریباً 1 سال تک چلنے دیں، یا اگلے سال مارچ اپریل تک چلنے دیں. لیکن عمران خان صاحب اصولی طور پر اس بات پر راضی نہیں ہیں، کیونکہ ناظرین ایک ٹیکنوکریٹ حکومت یا ایک نگران حکومت، اس کے پاس نہ تو مینڈیٹ ہوتا ہے، نہ ہی اس میں اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں وہ اس کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کر سکے یا اس کو ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نان الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ چند دن کے لیے آتے ہیں صرف الیکشن کی مینجمنٹ کرنے کے لیے. تو اگر آپ ان کو اتنا لمبا کر دیں گے، ان کو 1 سال تک یا 1 سال سے اوپر رکھیں گے تو ملک کا تو بیڑا اور غرق ہو جائے گا. عمران خان نے صاف انکار کر دیا ہے کہ میں ایسی کسی بھی نگران حکومت کو قبول نہیں کروں گا جو 2 یا 3 ماہ سے زیادہ کے لیے آئے گی. کیونکہ ناظرین عمران خان صاحب نے جب کہا تھا اپنی ایک تقریر میں، اپنے ایک انٹرویو میں کامران خان صاحب کے ساتھ کہ میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں لیکن صرف الیکشن تک. تو ایسا نہیں کہ الیکشن تک ایکسٹینشن کا کہا ہے عمران خان صاحب نے تو آپ الیکشن ہی 2 سال آگے لے جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملک کی معیشت اس قدر نہیں ہے، نہ ہی اس قدر حالات ہیں ملک کے کہ آپ کو برداشت کر سکیں گے. اور دوسرا طاقتور حلقوں کی ایک مجبوری اور بھی بن چکی ہے کہ جو عوام کا جو موڈ ہے اس وقت، عوام کا جو رویہ ہے، عوام میں جو سوچ پائی جا رہی ہے اس وقت طاقتور ادارے کے خلاف، دن بدن اس میں نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس میں کمی کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ حلقے اپنا کردار ادا کریں. جس طرح سے اس حکومت کو لے کر آئے تھے اسی طرح سے اس حکومت کو چلتا کریں اور نئے انتخابات کروائیں. تو عمران خان صاحب ناظرین اپنے اصول پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نگران حکومت آئے، اسی منتھ میں آپ حکومت کو ختم کریں، یا میکسیمم 10 اکتوبر سے لے کے 15 کے درمیان حکومت ہر حال میں جائے گی. تو نگران حکومت لائیں جو 2 مہینے یا 3 ماہ کے اندر نئے انتخابات کا اعلان کرے، اور جو منتخب حکومت آئے گی وہ پھر نیا آرمی چیف منتخب کرے، وہ پھر معیشت کے بارے میں فیصلے کرے، وہ اس ملک کے نظم و نسق کو چلائے. تو طاقتور حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ سال ڈیڑھ. ناظرین بات اصل میں اس میں یہ ہے کہ طاقتور حلقے کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ عمران خان بندہ بڑا پکا ہے، اصول پر کھڑا ہے، پہلے اس کے پاس اکثریت نہیں تھی تو اتنا یہ خوددار لیڈر تھا، خوددار فیصلے کر رہا تھا. اب یہ آئے گا 2/3 میجورٹی کے ساتھ، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو ان کو اپنا ڈر ہے کہ اگر یہ بندہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آیا تو یہ چھوڑے گا کسی کو نہیں. یہ اس خط کی تحقیقات لازمی کروائے گا جو مراسلہ آیا تھا امریکہ سے، جس کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا. عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ میں اس کی تحقیقات لازمی کرواؤں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ملک میں میر جعفر اور میر صادق کون ہیں. ناظرین آخری بات یہ کہ جو حلقے یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ عمران خان صاحب دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ناظرین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو چکی ہے اب عمران خان کے پاس آنے کے لیے. وہ اس لیے مجبور ہو چکی ہے کہ عوام کا دباؤ دیکھ کر اور موجودہ ملک کی حالات کو دیکھ کر اور بین الاقوامی حالات پر جو تنہائی ہے پاکستان کو، اس کو دیکھتے ہوئے طاقتور حلقے یہ مجبور ہو چکے ہیں کہ اس حکومت کو چلتا کریں اور انتخابات کا اعلان کریں. اس لیے ان لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اصول پر کھڑا ہے آدمی. اگر اس نے ان سے کمپرومائز کرنا ہوتا تو پہلے کر چکا ہوتا، اس کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی. جس طرح سے شہباز گل کو اٹھایا گیا، تحریک انصاف کا بیان کرنے والے صحافیوں کو اٹھایا گیا، جس طرح سے اس ملک میں مارشل لا نافذ کیا گیا. منی مارشل لا ہی تھا، بس نام مارشل لا نہیں تھا، باقی قوانین تو سارے وہی تھے، فاشزم والے قوانین تھے سارے. تو ناظرین عمران خان نہیں ڈیل کر رہا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقے مجبور ہو چکے ہیں
کہ عمران خان کے ساتھ وہ صلح کریں، اس کی بات کو مانیں اور ملک میں آزادانہ انتخابات کا انعقاد کروائیں، کیونکہ یہ طاقتور حلقے ہی تھے جو اس حکومت کو لے کر آئے تھے۔ اب بھی دیکھیں، ان کی اشیر بات تھی تو حکومت کھڑی تھی، اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو گھر بھیجنا ہے تو یہ گھر چلی جائے گی، اس مہینے کے اینڈ تک یہ خود جائیں گے نہ جائیں گے، یہ 10 اکتوبر جو ڈیٹ دی گئی ہے، نہیں تو اس کے بعد دیکھیں ناظرین ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی، جس میں ایم کیو ایم ساتھ نہیں دے گی، باپ پارٹی ساتھ نہیں دے گی، یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ یہ تو کھیل ہے ناظرین ہمارے ملک میں، لیکن انشاءاللہ اب یہ کھیل بدلے گا، کیونکہ عمران خان نے عوام میں جو سوچ پیدا کر دی ہے اس نے بہت حد تک بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب ہر بندہ، آپ بازار میں نکل کے دیکھیں، مارکیٹ میں جائیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، وہ لوگ جن کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا اب وہ بھی بات کرتے ہیں عمران خان کے آنے کی، وہ بھی سیاست کی بات کرتے ہیں، وہ بھی معیشت کی بات کرتے ہیں۔ ایون سیلاب زدگان جو ہیں، سیلاب زدہ علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی لوگ اپنی مشکلات کو بھول کر صرف یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو واپس لائیں آپ، یعنی کہ اس حد تک مقبولیت بن چکی ہے اس لیڈر کی۔ کیوں نہ بنے ناظرین، وہ صرف عوام کی بات کرتا ہے، وہ اس ملک کی بات کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے اس کو کچھ نہیں چاہیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر وہ بات کرتا ہے تو صرف پاکستان کی بات کرتا ہے۔ آخری بات ناظرین، شہباز شریف صاحب جو ہمارے کرائم منسٹر ہیں، جو امپورٹڈ اور اپنا جو سلیکٹڈ ہیں، وہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کی جس جگ ہنسائی کا باعث بن رہے ہیں، بہت دکھ کی بات ہے ناظرین پاکستان کے لیے۔ نہ تو ان کو بین الاقوامی ادب و آداب کا پتہ ہے، نہ ہی ان کو کوئی بیرون ممالک ان کو کوئی لفٹ کروا رہا ہے، ان کی کوئی عزت ہے، کیونکہ ملک میں ناظرین جس کی عزت نہیں ہے اس کی بیرون ملک کیسے عزت ہوگی؟ وہ ممالک جانتے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، چور ہے، یہ ضمانت پہ آیا ہوا ہے، اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی تو اس کو کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ طاقتور حلقوں نے بھی جو جان کی بازی کھیل لگا دی اس بندے کے پیچھے، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے، کیونکہ یہ اس بندے میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے۔ ورنہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کیا، انہوں نے پوری طاقت اس کے پیچھے لگا دی عمران خان کو دبانے کے لیے اور اس کو اوپر لانے کے لیے، لیکن پھر بھی یہ بندہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ بندہ ہے ہی نااہل ہے، وہ میئرشپ کے قابل ہے یا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، وہ بھی اخباروں میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا کو خرید کر، مین اسٹریم میڈیا کو خرید کر بلے بلے کرواتے ہیں یہ لوگ۔ اب ان کی ساری جو کہتے تھے نا جی ہم بالکل تیار ہیں، ہم بڑی ایکسپرٹ ٹیم ہیں، ہم بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، ہم ملک کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں گے، سارے کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ تو ناظرین، اب انشاءاللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کے حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے جانے کے دن آ چکے ہیں، بہت جلد عوام خوشخبری سنیں گے۔ ملک میں سیاسی حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گا جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں اور آنے والے حالات آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ ہمیں بھی آگاہی ہو سکے کہ کس قدر تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی ناظرین صرف اور صرف عوام کی طاقت سے آ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مجبوری کی حالت میں عمران خان کے ساتھ سامنے جھکنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ اگلی ویڈیو تک ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔